اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا، اللہ تعالی ہمیں پڑھنے سننے کی توفیق دے اور اس کی فضل و برکات سے نوازے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ میری آپ سے پہلی درخواست ہوتی ہے، ہمیشہ کی طرح میری آج بھی درخواست ہے کہ آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ میری بات دور تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے ضرور دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بات یہ ہے کہ ہم بہت ترقی کر چکے ہیں، ہمارا دور جو ہے یہ میں اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا بھر میں ترقی کی نئی منازل طے ہو رہی ہیں، نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا شور ہے۔ دیکھیں موبائل ایک بہت بڑی ایجاد ہے، پھر کتنی ہی ایجادات ایسی ہیں جو شاید آج سے 20 سال پہلے لوگوں نے سوچی بھی نہیں ہوں گی، لیکن ایک چیز جو ہے وہ وہاں کی وہاں کھڑی ہوئی ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے۔ ایک عرصہ پیچھے چلے جائیں، سینکڑوں سال پیچھے چلے جائیں تو ایک مطلب جادوئی کہانیوں کا جو ہے ہمیں کنسپٹ ملتا ہے کہ جی جادو ہوتا تھا، جادو ہوتا ہے، جادو کیا جاتا ہے، اور لوگوں نے جو ہے کم عقل لوگوں نے، کم علم لوگوں نے، اور ان لوگوں نے جن کا میرا خیال ہے کہ دین جو ہے چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ان کے مذہب کمزوری کی علامت ہے، مذہب پہ گرفت کی کمزوری کی علامت ہے کہ وہ اپنے ذاتیات کے بدلوں کے لیے بھی کالے جادو کا استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو، اپنے عزیز و قارب کو وہ جادوگروں کے ذریعے اجاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں نہیں، یہ برطانیہ میں بھی ہے، اٹلی میں بھی ہے، ہر جگہ پہ ہے، ہر ثقافت میں اس کا جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ جادوگر ہوتے ہیں۔ ایون کہ میں بتاؤں کہ یہ جو ہانگ کانگ ہے وہاں پہ ان کو ویلن ہٹرز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان جادوگروں کو۔ اور یہ گلی محلے میں کہیں چلے جائیں، سڑک پہ آپ سفر کر رہے ہوں، آپ پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ چلے جائیں، آپ کو جگہ جگہ دیواروں پہ لکھا نظر آتا ہے بنگالی بابا محبوب آپ کے قدموں میں جناب، باہر جانے کے راستے کھلے، شادی میں رکاوٹ، بڑا کچھ ہوتا ہے، اولاد نرینہ کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ اور اب تو خواتین جو ہیں ان کی بھی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے جی فلاں جو ہے وہ بی بی جو ہے وہ بہت بڑی وہ عاملہ ہیں، اور وہ جب وہ عمل کرتی ہیں تو بڑا کچھ سیدھا ہو جاتا ہے۔ میں ایک ایسی خاتون کو بھی جانتا ہوں جن کی بڑی مشہوری ہے، لیکن وہ خود اجڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن وہ لوگوں کی جو ہے طلاقیں رکوا دیتی ہیں۔ اللہ ہی معاف کرے، یہاں پہ بڑے بڑے ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ محبوب کو قابو کرنے کے لیے جی محبوب آپ کے قدموں میں، محبوب تو وہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہو، اور محبوب آپ کو اپنی جان سے پیارا ہوتا ہے۔ محبوب کا لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کا آج کل جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں میرا محبوب ہے، ٹھیک ہے؟ تو محبوب جو ہے وہ بڑی قیمتی چیز کا نام ہوتا ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی انسان ہو، کوئی چیز بھی محبوب ہو سکتی ہے، کوئی جگہ محبوب ہو سکتی ہے، کوئی لفظ محبوب ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو محبوب قدموں پہ پڑا اور یہ ہماری جو مائیں بہنیں جو ہیں یہ چل پڑتی ہیں، مائیں چل پڑتی ہیں جناب علی، میں بہو کو قابو کرنے جا رہی ہوں، میری بہو جو ہے وہ قابو نہیں آتی ہے، تو اس کو وہ سبق سکھانے کے لیے جادوگروں کے پاس جاتی ہے۔ اب بہو جو اٹھتی ہے وہ چاہتی ہے کہ جی میرا جو ہے وہ گلیاں ہو جن سنجیاں تے مرزا یار پھرے گی، یعنی کہ میری حکومت ہو اس گھر پہ۔ بیویاں بھی وہاں پہ جوان ہماری جو خواتین ہیں وہ پہنچی ہوتی ہیں جادوگروں کے پاس۔ میں آپ کو اس بات کا پتہ ہے کیونکہ آپ بھی اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں کہ بہت سارے جادوگر جو ہیں وہ عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، عزتوں کی پامالی ہوتی ہے، اور بہت ساری جو ہے بے غیرتیاں میں کہہ سکتا ہوں، بڑا غیر مہذب سا لفظ ہے، لیکن اس کلچر میں یہ جو جادوگری والے کلچر ہے اس میں یہ چیزیں جنم لے رہی ہیں، اور ان کا کوئی جو ہے وہ روک تھام، کوئی قانون سازی نہیں ہے۔ ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ لاکھوں روپے بٹورتے ہیں اور گھروں کے گھر اجاڑ دیتے ہیں، لیکن ان کے پلے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا۔ 100 میں سے 99% جو ہیں، 99% جو لوگ ہیں جو جادوگر ہیں وہ جعلی ہیں بالکل، اور جو 1% جو کالے جادو والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی شیطان صفت لوگ ہیں جو انسانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اگر ان کے لیے قانون سازی کی جائے تو جس بندے کا پتہ چل جائے کہ اس جادوگر کے جادو کی وجہ سے فلاں بندہ مر گیا ہے یا اس کا یہ نقصان ہو گیا ہے، تو اس جادوگر کو
سزا دینی چاہیے، اس کو بھی پھانسی دینی چاہیے، اس کے گھر کو نظر آتش کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں سکون ہو سکے، کیونکہ ہماری جہالیت جو ہے اور ہمارے جو بالخصوص اس میں اب خیر مرد بھی بہت ہوتے ہیں، کسی بھی میں نے بڑا پیروں پہ کام کیا، میں نے بڑے پیروں کو جو ہے جعلی گلی محلے میں بیٹھے پیروں ہیں پیر ہیں ان کو بڑے جو ہے نا ان کو دیکھا ہے۔ ابھی شوف سرکار کا جو ہے وہ نظام چلا ہے اور اس کو بے نقاب کیا ہے ہمارے ایک اینکر ہیں انہوں نے، تو اندازہ یہ کریں کہ جب اتنے بڑے جو میں نام دونوں کا میں نے اس لیے نہیں لیا تاکہ نا پردے ہی رہنے چاہیے، بات سب کو پتہ ہے کہ وہ جو بندہ ایک بندے کو اسٹریچر سے اٹھا دیتا ہے، آنکھوں سے زنجیر نکالتا ہے، منہ سے کیل نکال دیتا ہے، اس کو ایک پڑھا لکھا نوجوان جو ہے جو آ کے چیلنج کرتا ہے، نامی گرامی اینکر ہے پاکستان کا، وہ آ کے جب چیلنج کرتا ہے تو اس کے سامنے وہ بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ ان لوگوں کو تو پورے کلمہ بھی نہیں آتا، پوری نماز کے طریقے نہیں آتے، لیکن ہمارے لوگوں کی بے حسی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بے شرمی ہے ان مردوں کی، ان گھر والوں کی، کہ جو اپنی خواتین کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جائیں۔ اور ابھی آج سے ایک میں خبر پڑھ رہا تھا، ہے غالباً پاکستان کی ہے، اس کے بارے میں مطلب ابھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے، تو وہ پیر صاحب نے جو ہے وہ 2 سال کے لیے اپنی بیوی جو ہے، اللہ معاف کرے، مرید نے اپنی بیوی جو ہے پیر صاحب کی خوشی کے لیے گفٹ کر دی، وہ 2 سال موج کرتے رہے۔ ابھی اس FIR وغیرہ ہو گئی ہے، معاملات چل رہے ہیں، لیکن کتنی بے غیرتی، کتنی بے حیثی، کتنی بے شرمی ہے۔ اور پھر اس بندے کے لیے بے شرمی، اس پیر کے لیے، اس پیر کے پلے کیا ہوگا؟ وہ تو پیر نہیں خنزیر ہے جس کے جو کسی کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ابھی چھوٹی سی ایک میں مثال دیتا ہوں، ایک جو ہے وہ جنوبی امریکہ کا ایک شہر ہے، ایک ملک ہے ہیٹی میں گزشتہ روز جو ہے وہ ایک کشتی ہے، وہ جاری ہوتے 40 کے قریب جو ہے نا 80 کے قریب مہاجرین کو لے کے، وہاں پہ کچھ تھوڑے سے حالات خراب ہیں اور لوگ جو ہے وہ کشتی میں سوار ہو کے تو جان بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے۔ اس کشتی میں 80 سے زیادہ لوگ سوار تھے اور وہ کشتی ہیٹی کے ساحل سے جب چلی، اب راستے میں جب ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا، اس بات کو غور سے آپ نے سننا ہے، اور جو پچھلی میں باتیں کر چکا ہوں ان کو آپ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ اس کشتی میں بھی ایک جادوگر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور جادوگر جو ہے وہ وہاں پہ بھی اپنی دکانداری کرنے کے لیے، یہاں پہ بڑی دکانیں ہیں، پنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد، کراچی، گوجرانوالا، کہیں پہ چلے جائیں، جگہ جگہ پہ عامل بیٹھے ہوئے، جگہ جگہ پہ یہ لوگوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، اور لوگ جوک در جوک آتے ہیں، اجڑتے ہیں، حصے نیلام ہوتی ہیں، پیسہ ختم ہوتا ہے، اور بکرے چڑھائے جاتے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ چلو یار یہ لوگ مصیبت میں مرے ہوئے، یہاں پہ بھی اپنی دیہڑی سیدھی کرو۔ اس نے کچھ نذرانہ لیا ہوگا یا جیسے بھی، یا پھر آگے چل کے اس نے دکان مزید بڑھانے کا جو ہے ہوتا ہے نا کہ پہلے اشتہار دیے جاتے ہیں تاکہ ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے، کاروبار بڑھے گا۔ اس بندے نے کیا کیا جی کہ اس نے کشتی کے اندر جو ہے تھوڑی سی لکڑیاں جلا کے لوگوں کو یہ کہا کہ یہ آپ کے محفوظ سفر کے لیے میں ایک عمل کر رہا ہوں، آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ وہ لوگ مطلب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس نے کشتی کے اندر لکڑیاں جلا کے اس کے اوپر کچھ جڑی بوٹیوں کے اوپر کو پھونکا پھانکی کر کے، کوئی شف شف کر کے پھینکی، وہ آگ بھڑکی، اور آگ اس قدر بھڑک گئی کہ کشتی کو اس نے لپیٹ میں لے لیا، اور 40 سے زائد لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے، جن میں وہ جادوگر صاحب بھی گئے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو جادوگر لوگوں کی خیریت کے لیے اپنا جعلی ٹوٹکے وہاں پہ چلا رہا تھا، وہ خود بھی چلا گیا، وہ خیریت سے کشتی والوں کو پہنچانے گیا تھا، خود بھی جہنم میں گیا۔ تو ان کے پلے اگر کچھ ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے وقت کے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، یا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر ان لوگوں کے پلے کچھ ہو تو لوگ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں یا جو مجرم ہیں بڑے بڑے، وہ پھانسی نہ ہوں، ان کے بھی گھر والے جادوگر کے پاس جائیں، جج صاحب پہ جادو کر دو تاکہ جج صاحب فیصلے ہمارے حق میں کر دیں۔ سیاستدان جو کروڑوں روپے لگا کے ایک سیٹ جیتے ہیں، وہ بڑے آرام سے جا کے بیٹھ جائیں، اسے کہیں کہ یہ بابا جی 5 لاکھ روپیہ ہے اور مجھے ووٹ کو ڈالے نہ ڈالے، میرے بکسے میں سے اتنے ووٹ نکل آئیں۔ یار سوچنے کی بات ہے کہ ان لوگوں کے کیوں آپ لوگ خراب ہوتے ہیں، کیوں ہماری عوام جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور اپنی دولت کے ساتھ ساتھ اپنی عزتیں بھی رلا رہی ہے۔ کوشش کریں کہ اس کا جو ہے پرچار کریں تاکہ لوگوں کو عقل آئے، ہم اس سے باز آ جائیں۔ بہت شکریہ۔